بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس حالت میں تھی اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی، اس پوری کائنات کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تو رات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان بنانے والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ اور اس طرح اس کا نام تم محمد ہی رکھنا، کیونکہ محمد اس کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے آئے اور کہنے والے، جب حضرت آمینہ ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمینہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت کی، امام ظاہری سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بیان کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنے پیارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان کے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس میں ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ سیدہ سے فرمایا کہ میرے پاس وہ نور آ چکا ہے، وہ نور آ گیا ہے، اور فرمایا کہ تم اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے ابن اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات ہوئی ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران ان کے ساتھ بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی نتھیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے، اور حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور ہم مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، اور انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زیبر کو بتایا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنوال نال کٹی ہوئی تھی۔ نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے،
بارشیں شروع ہو گئی، خشک خسالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی نے مجھے بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی گردنیں تک جھکا دی، اور ان کے پیدا ہونے سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی تعریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ اصلیحہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تعریف کرتے ہیں اللہ کی اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی روایات ہوئی۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے مہینہ ربیع الاول کا دن تھا اور پیر کا دن تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسی روز پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کچھ روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل پیدا ہوئے تھے۔